السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ افسانے کی تعریف بیان کرنے والا ہوں۔ افسانے کی تعریف مختلف ادیبوں نے مختلف انداز میں کی ہے اور سب اپنی جگہ درست ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اردو افسانے کی ایک جامع اور مختصر تعریف بیان کروں گا، جس سے آپ لوگوں سے اگر کوئی بھی پوچھے تو آپ اس کا بلا جھجک جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے 5 ایسے کویسچن افسانے کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں، جو آپ سے کسی بھی امتحان میں پوچھے جا بھی سکتے ہیں، اور یہ پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ جب آپ انٹرویو دیتے ہیں اس میں آپ سے پوچھے بھی جا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے افسانے کی تعریف کی طرف۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ ایک ایسی مختصر تحریر جس میں وحدت تاثر ہو، جس کو صرف ایک نشست میں پڑھا جا سکے، جس میں صرف زندگی کی ایک رخ کی عکاسی کی گئی ہو، اس کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ وحدت تاثر سے اب یہ سوچنے کی کیا مراد ہے؟ وحدت تاثر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی افسانہ نگار افسانہ کو پیش کرتے ہیں تو اس کے ہیرو یا ہیروئن کا جو کردار ہوتا ہے وہ اتنا پر اثر ہو کہ آپ افسانہ پڑھنے کے بعد بھی وہ آپ کے ذہن میں وہ گھومتا پھرتا رہے، وہ آپ کے جب آپ سے کوئی اس افسانے کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو فوراً آپ کے ذہن میں وہ کردار آنی چاہیے۔ اس کو وحدت تاثر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر منٹو کا افسانہ ہے نیا قانون، تو نیا قانون کی جب بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں منٹو کوچوان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وحدت تاثر ہوتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکے، تو ایک نشست سے مراد یہ ہے کہ اس میں اختصار ہو، یہ ناول اور داستان کی طرح طویل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تیسری بات ہم نے جو آپ کو یہ کر دی کہ اس میں زندگی کی ایک رخ کی عکاسی بیان کی گئی ہو، تو اس سے مراد یہ ہی، یعنی زندگی اگر ہم ناول کو لیں تو ناول میں پیدائش سے لے کر موت تک ایک شخص کی زندگی بیان کی جاتی ہے، اور افسانے میں اس طرح نہیں ہوتا۔ افسانے میں آپ صرف ایک رخ کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ افسانے کی ایک مختصر سی تعریف ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان 5 کویسچن کے بارے میں جو آپ سے کسی بھی وقت پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کویسچن کی طرف۔ یہ وہ 5 کویسچن ہیں جو افسانے کے بارے میں آپ سے کسی بھی وقت پوچھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، افسانے کی 2 امتیازی خصوصیات کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نمبر 1 وحدتی تاثر، نمبر 2 اختصار۔ کیونکہ افسانہ جو ہے ناول اور داستان سے ان 2 خصوصیات کی بنا پر ان سے الگ ہے۔ افسانے میں یہ 2 خصوصیات پائی جاتے ہیں، نمبر 1 وحدت تاثر اور نمبر 2 اختصار۔ نمبر 2، اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ بقول مرزا حامد بیگ۔ تو اس کا جواب ہے راشد الخیری، اور انہوں نے جو پہلا افسانہ لکھا تھا اس کا نام ہے نصیر اور ختیجہ۔ نمبر 3، اردو افسانے کی تاریخ کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے 5 ادوار پر۔ نمبر 4، اردو افسانے کا بے رحم حقیقت نگار کون ہے؟ یعنی اردو افسانے کا بے رحم حقیقت نگار کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ نمبر 5، وہ کون سا افسانوی مجموعہ ہے جو ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوا؟ تو اس کا جواب ہے انگارے۔ انگارے وہ مجموعہ ہے جو انگریز حکومت نے ضبط کر لیا تھا اور ان کو جلا دیا تھا۔